داستان حجاج بن یوسف قسط نمبر 4۔ سجستان یا سیستان کی نواح میں ایک ترک فرما روا رتبیل مسلمانوں کا باج گزار تھا، لیکن مسلمانوں کی خانہ جنگی سے اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ اس نے خراج دینا بند کر دیا۔ حجاج نے اس کی باغیانہ روش کو کچلنے کے لیے ایک لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ سجستان کے عامل کو اس ہدایت کے ساتھ لشکر کا نگران بنایا کہ جب تک رتبیل کے علاقے کو یا مال، اس کے قلعوں کو مسمار، اس کی فوج کو تہہ تیغ اور اس کے متعلقین کو لونڈی اور غلام نہ بنا لو، واپس نہ آنا۔ سجستان کا عامل عبید اللہ لشکر کو لے کر رتبیل کے علاقے میں گھس گیا، قلعوں اور قلعہ بند شہروں کو گرا دیا۔ رتبیل کے اکثر علاقے اس کے قبضے میں آ گئے۔ رتبیل نے صلح کی پیشکش کی، لیکن عبید اللہ نے اسے پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ اب ترکوں نے ایک کامیاب چال چلی۔ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں مسلسل پیچھے ہٹتے چلے گئے اور علاقے پر علاقہ خالی کرتے چلے گئے۔ مسلمان فتح کے نشے میں آگے بڑھتے گئے۔ ترکوں کا دارالحکومت صرف 18 فرسخ کے فاصلے پر تھا کہ ترکوں نے مسلمانوں کو پہاڑوں کی پرپیچ گھاٹیوں میں گھیر لیا۔ اب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ ان پہاڑوں میں پھنس چکے ہیں۔ واپسی کے راستوں کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں کیا تھا۔ ترک فوج واپسی کے تمام راستوں پر پھیل چکی تھی۔ مسلمان آگے جا سکتے تھے نہ پیچھے ہٹ سکتے تھے۔ عبید اللہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے رتبیل سے راستہ چھوڑنے کی درخواست کرنا پڑی۔ عبید اللہ کو 7 لاکھ درہم دے کر جان چھڑانی پڑی۔ اس نے تو یہ صلح کر لی تھی، لیکن کوفہ کی جماعت کے سردار شری بن ہانی کو یہ ننگ گوارا نہ ہوا۔ اس نے صلح کو تسلیم نہیں کیا اور اپنے جماعت کو جنگ جاری رکھنے پر آمادہ کر لیا۔ میرے لیے اب زندگی کا کوئی مزہ باقی نہیں رہا۔ جو گھڑی پیش آتی ہے، میں خیال کرتا ہوں کہ یہی میری آخری گھڑی ہے۔ میں کافی عرصے سے شہادت کا طالب ہوں۔ اگر آج کے دن بھی مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی تو میں سمجھوں گا پھر یہ درجہ حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے للکارا۔ کچھ رضاکار، کچھ سوار اور کچھ غیرت مند لوگ اس کے ساتھ ہو گئے۔ وہ رتبیل کی فوج پر ٹوٹ پڑے، لیکن پہاڑوں میں گھرے ہوئے تھے۔ دشمن غالب آیا اور تقریباً تمام مسلمان شہید ہو گئے۔ شری بن ہانی بھی اس معرکے میں شہید ہو گئے۔ حجاج کو ان واقعات کی اطلاع پہنچی تو اس نے عبد الملک کو خط لکھا۔ جناب والوں کو مطلع کرتا ہوں کہ آپ کی جس قدر فوج سجستان میں تھی وہ سب تباہ ہو گئی۔ دشمن کو جو فتح حاصل ہوئی، اس کی وجہ سے اس کے حوصلے مسلمانوں کے خلاف بہت بڑھ گئے ہیں۔ میرا ارادہ تھا کہ اہل بصرہ اور کوفہ کی ایک زبردست فوج اس کی سرکوبی کے لیے بھیجوں، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے جناب والا کی رائے معلوم ہو جائے۔ عبد الملک نے اس خط کا جواب یوں دیا: میرے پاس تمہارا خط پہنچا جس میں تم نے مسلمانوں کی تباہی کی اطلاع دی ہے اور تم نے اس علاقے کی طرف مزید فوج بھیجنے کے متعلق جو میری رائے پوچھی ہے، اس کے متعلق مجھے تمہاری رائے سے اتفاق ہے، تم ضرور بھیجو۔ عبد الملک نے اس معرکے کی سربراہی کے لیے آزمودہ کار سپہ سالار عبد الرحمن بن اشعث کا نام تجویز کیا۔ حجاج کے خیالات ابن اشعث کے بارے میں اچھے نہیں تھے، بلکہ ملک عراق میں سب سے زیادہ ابن اشعث ہی سے دشمنی رکھتا تھا۔ وہ اس انتخاب پر قطعی خوش نہیں تھا، لیکن خلیفہ کے حکم سے مجبور تھا۔ پھر اس اپنے بعض ساتھیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ اس معرکے میں کام آ جائے، اسی لیے میں اسے بھیجنے پر تیار ہو گیا ہوں۔ حجاج اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ابن اشعث فوج کی تیاریوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے وہاں آ گیا۔ حجاج کی نظر جیسے اس پر پڑی، بے اختیار کہنے لگا: میں اس کی چال کو دیکھتا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر ڈالوں۔ حجاج کے قریب ایک شخص نمیر بھی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کے باہر ابن اشعث کے انتظار میں کھڑا رہا۔ جب ابن اشعث باہر نکلا تو اس سے مخاطب ہوا: جب تم کمرے میں داخل ہوئے تو معلوم ہے حجاج نے تمہارے بارے میں کیا کہا تھا؟ پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ جب تک حجاج زندہ ہے آپ اس کا کہیں تذکرہ نہیں کریں گے۔ بہتر ہے آپ فرمائیں۔ جب آپ داخل ہوئے تو اس نے کہا تھا کہ میں اس کی یعنی آپ کی چال دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اسے قتل کر دوں۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے آگاہ کر دیا۔ جب تک میں اور حجاج زندہ ہے اسے تباہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن ابن اشعث کے دل میں گرا پڑ گئی۔ عبد الرحمن 20,000 کا لشکر لے کر سجستان روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے ایک زوردار تقریر کی: اے لوگو، حجاج نے مجھے تمہارے سرحدی علاقوں کی حفاظت اور تمہارے دشمنوں سے جنہوں نے تمہارے شہروں کو لوٹا جہاد کے لیے مقرر کیا ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اہل فوج سے پیچھے نہ رہ جائے، ورنہ سزا کا مستحق ہوگا۔ جنگ کی تیاری شروع ہو گئی۔ رتبیل کو اطلاع ہوئی، اس نے خوفزدہ ہو کر عبد الرحمن کو خط لکھا کہ مسلمانوں نے مجھے جنگ کرنے پر مجبور کر دیا تھا، میں صلح کی درخواست کرتا ہوں اور خراج دینے پر تیار ہوں۔ عبد الرحمن نے صلح کے پیغام کو ٹھکرا دیا اور رتبیل کے علاقے پر دھاوا بول دیا۔ رتبیل انہیں بھی اسی جال میں پھانسنا چاہا جس جال میں اس نے عبید اللہ کو پھانسا تھا، یعنی علاقے خالی کرتا گیا اور ابن اشعث کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا رہا۔ لیکن ابن اشعث تجربہ کار سپہ سالار تھا، اس نے رتبیل کی چال کو مات دے دی۔
وہ جتنا علاقہ فتح کرتا اس کی حفاظت اور واپسی کا پورا انتظام کر کے آگے بڑھتا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر جب پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا اور یہ راستہ دشوار ثابت ہوا تو اس نے مقبوضہ علاقے کا انتظام کرنے اور فوجیوں کو آرام دینے کی غرض سے یہ مہم آئندہ کے لیے ملتوی کر دی اور حجاج کو اس کی اطلاع دے دی۔ حجاج کو موقع مل گیا۔ اس نے نہایت طعنآمیز جواب بھیجا، تمہارا خط راحت پسند اور آرام طلب آدمی کا خط ہے، ایک دشمن کے مقابلے میں جس کے ہاتھوں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچ چکا ہے، آرام کرنا چاہتے ہو؟ میرا خط دیکھتے فوراً پیش قدمی شروع کر دو۔ اگر تم سے اس کی تعمیل نہیں ہو سکی تو فوج کی کمان اپنے بھائی اسحاق بن محمد کے ہاتھ میں دے کر تم الگ ہو جاؤ۔ اس خط کو پڑھ کر ابن اشعث غصے کی سرخی سے لال ہو گیا اور بے اختیار کہہ اٹھا، میں خود ہی اسحاق کے بوجھ کو اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد اس سے فوج کو ایک جگہ جمع کیا اور ان سے یوں مخاطب ہوا، آپ لوگ واقف ہیں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، ایسا کام کرنے کے لیے تیار ہوں جس سے آپ کو نفع پہنچے گا۔ میں نے فوج کو آرام دینے کی غرض سے کچھ دن کے لیے مہم کو مؤخر کیا تھا اور آپ کی رضا بھی لے لی تھی، لیکن حجاج نے مجھے بزدلی کے طعنے دیے اور حکم دیا کہ فوراً آپ لوگوں کو لے کر دشمن کے ملک میں بڑھتا چلا جاؤں۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے میں ابھی حال ہی میں آپ کے دوسرے بھائی تباہ ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی چونکہ میں آپ ہی لوگوں کا ایک فرد ہوں، اس لیے آپ اس حکم پر تعمیل کرنا چاہتے ہوں تو میں تیار ہوں، اور اگر آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے تو میں بھی آپ کے ساتھ شریک حال ہوں۔ اس تقریر کے بعد تمام لوگ چاروں طرف سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہم ہرگز پیش نہیں ہوں گے، ہم حجاج کو دشمن خدا سمجھتے ہیں، اس کی اطاعت کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے تقریریں کی، اے اللہ کے بندو، خوب سمجھ لو، اگر تم نے حجاج کے حکم کی تعمیل کی تو وہ حکم دے گا تم اسی علاقے کو اپنا وطن سمجھو، اور جس طرح فرعون نے فوجوں کو دشمن کے علاقے میں عرصے تک مقیم رکھا تھا، اسی طرح یہ بھی تمہیں یہی رکھے گا۔ حجاج ذرا برابر بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اس وجہ سے اس نے تمہیں ایسے پرخطر ممالک میں بھیجا ہے۔ اگر تمہیں فتح حاصل ہوئی تو مال غنیمت تو تم حاصل کرو گے، مگر اس علاقے کی آمدنی ساری اس کی ہوگی، اس طرح اس کی طاقت میں مزید اضافہ ہوگا، اور اگر دشمن نے تم پر فتح پائی تو بس اس وقت حجاج کے نزدیک تم ایسے قابل عداوت دشمن ہو جاؤ گے جن کی تکالیف کا کچھ خیال نہیں کیا جاتا اور جس پر مطلق رحم بھی نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے آپ لوگ دشمن خدا حجاج کو چھوڑ دیجئے اور عبد الرحمن ابن اشعث کو اپنا امیر بنا لیجئے۔ میں اس کی ابتدا کرتا ہوں اور آپ سب کو اس پر گواہ بناتا ہوں۔ ان تقاریر کے بعد لوگ اتنے بپھر گئے کہ ہر طرف سے صدائیں آنے لگی، ہم دشمن خدا حجاج کو چھوڑنے پر تیار ہیں۔ عبد الرحمن بن اشعث نے کہا، آپ لوگ میرے اس مقصد کے حصول کے لیے بیعت کیجئے کہ ہمارا دشمن خدا حجاج سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ لوگ میری امداد و حمایت کریں تاکہ ہمیں اس سرزمین عراق سے نکال دیں۔ اب تو یہ حال ہوا کہ چاروں طرف سے لوگ بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے، بغاوت کی بھٹی گرم ہو چکی تھی۔ فوج کے غصے کی حالت یہ تھی کہ اگر حجاج سامنے ہوتا تو اس کے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ فوج سجستان سے اس طرح روانہ ہوئی جیسے سیلاب کا پانی نشیب کی طرح بہتا ہے۔ ایک مقام پر رک کر ابن اشعث نے رتبیل کے پاس صلح کے لیے سفیر بھیجا اور اس شرط پر دونوں میں صلح ہو گئی کہ اگر اس کشمکش میں ابن اشعث کامیاب ہوا تو رتبیل آئندہ سے خراج نہ دے، اور اگر ابن اشعث کو شکست ہوئی اور رتبیل کے پاس آ جائے تو وہ اسے پناہ دے گا۔ ابن اشعث عراق کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ فوجیں سرزمین فارس میں داخل ہو گئی تو لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا اور یہ مطالبہ عام ہو گیا کہ جب حجاج کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے تو خلیفہ عبد الملک کے خلاف بھی بغاوت کر دینی چاہیے۔ ان کے کچھ سربراہ لوگ عبد الرحمن کے پاس جمع ہوئے اور اپنا مطالبہ دہرایا۔ عبد الرحمن نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا، میں جس طرح اپنا کرتا اتارے ڈالتا ہوں اس طرح میں نے آج سے عبد الملک کی اطاعت کو اپنی گردن سے اتار دیا۔ ایک مرتبہ پھر لوگوں نے ابن اشعث کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ اطلاعات حجاج تک پہنچی تو اس نے ابن اشعث کے باغیانہ طرز عمل کی شکایت عبد الملک سے کی اور درخواست کی کہ آپ فوراً میری امداد کے لیے فوج روانہ فرمائے۔ جب حجاج کا خط عبد الملک کے پاس پہنچا تو اس قدر تشویش ہوئی کہ تخت سے اتر گیا۔ وزراء جو قریب کھڑے ہوئے تو مشوروں سے نوازنے لگے، حضور یہ فتنہ اگر سجستان کی سمجھ سے رونما ہوا ہے تو آپ ہرگز فکر نہ کریں، البتہ یہ فتنہ اگر خراسان سے اٹھتا تو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہوتا۔ خلیفہ عبد الملک قصر امارت سے باہر آیا، منادی کر دی گئی تھی کہ رایا قصر امارت کے سامنے پہنچ جائے۔ دمشق کی سڑکیں سنسان تھی، اہل دمشق قصر امارت کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ عبد الملک کی آواز گونجی، معلوم ہوا ہے اہل عراق پر میری زندگی دو بھر ہو گئی ہے، انہوں نے میری طاقت کا اندازہ لگانے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، میں نے ان پر بہت جلد اہل شام کی تلواروں کو مسلط کر دوں گا۔ حجاج نے عراق چھوڑ کر بصرہ میں قیام کر لیا تھا
وہ اب ابن اشعث سے مقابلے کی تیاری کر رہا تھا۔ عبد الملک کی طرف سے اس کے پاس روزانہ 100-150 کی تعداد میں شاسوار پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ ہر روز یوں لگتا تھا کہ جنگ کا طبل بجنے کو ہے۔ ایک سوار بصرہ کی حدود میں داخل ہوا اور بازاروں سے گزرتا ہوا حجاج کے محل کے سامنے پہنچ گیا۔ دربانوں نے ضروری پوچھ گچھ کے بعد اسے حجاج کے پاس پہنچا دیا۔ اے سوار، تو نے یہ مشقت کس لیے اٹھائی؟ اے امیر، مجھے محلب بن ابی صفرہ نے ایک خط دے کر آپ کے پاس بھیجا ہے، سوار نے کہا اور خط اس کی طرف بڑھا دیا۔ تو خود اس خط کو پڑھ کر سنا دے تاکہ میرے قریب بیٹھے دوسرے لوگ بھی اسے سن لے۔ سوار نے خط پڑھنا شروع کیا۔ اہل عراق آپ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ان کی مثال ایک ایسے سیلاب کی ہے جو بلندی سے پستی کی طرف آ رہا ہو، اور جب تک وہ ہموار سطح تک نہیں پہنچ جاتا کوئی شے اس کی روانی روک نہیں سکتی۔ یہی مثال اہل عراق کی ہے۔ کارروائی کی ابتدا میں ان میں بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے اور اپنے اہل و عیال سے ملنے کا جنون ان کے سروں پر سوار ہوتا ہے۔ اس جوش کی حالت میں کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی، البتہ جب وہ اپنے اہل و عیال میں پہنچ جائیں اور ان میں گھل مل جائیں تو اس وقت آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اور انشاءاللہ ایسی صورت میں اللہ آپ کو ان پر فتح دینے والا ہے۔ حجاج نے خط کے مضمون کو بغور سنا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ محلب کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا۔ اس کا اظہار اس نے اپنے صحاب کے سامنے بھی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ میں محلب بن ابی صفرہ کا ہم خیال تو نہیں ہو سکتا، مگر میں ان کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ ان کا مشورہ خیر خواہانہ ہے۔ حجاج نے محلب کی رائے ٹھکرا کر اپنی رائے پر فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے شامی فوج کو ساتھ لیا اور مقام تستر آیا۔ اس مقام پر دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ حجاج کو شکست ہوئی اور وہ بصرہ کی طرف لوٹ آیا۔ اہل عراق اس کے تعاقب میں تھے، لیکن حجاج پر نہ خوف طاری تھا نہ گھبراہٹ۔ وہ سیدھا بصرہ کی طرف چلا جا رہا تھا۔ بصرہ پہنچنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ تاجروں کے پاس جس قدر غلہ ہے اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کے آدمی اس غلے کو زاویہ لے آئے اور بصرہ اہل عراق کے لیے چھوڑ دیا۔ اس دوران میں ابن اشعث سے اس کی متعدد جھڑپیں ہوئی۔ ابن اشعث کو تمام مارکوں میں فتح نصیب ہوئی۔ ابن اشعث کا بصرہ پر قبضہ ہو گیا۔ ابن اشعث نے پھر حجاج کا مقابلہ کیا اور ایک مارکے میں ابن اشعث کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس خونی مارکے میں ابن اشعث کے بہت سے سپاہی کام آ گئے۔ اس شکست کے بعد ابن اشعث کوفہ چلا گیا۔ جب ابن اشعث کوفہ کے قریب پہنچا تو اہل کوفہ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ یہاں اموی حاکم عبد الرحمن بن عباس حجاج کے نائب کے طور پر کام کر رہا تھا۔ ابن اشعث سے نکال دیا۔ حجاج بھی ابن اشعث کے پیچھے پیچھے کوفہ پہنچا۔ اس وقت تک ابن اشعث کی قوت مجتمع ہو چکی تھی۔ وہ حجاج کے مقابلے کے نکلے اور دونوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی جھڑپوں کا آغاز ہو گیا۔ ابن اشعث کی گرم بازاری بڑھتی جا رہی تھی۔ علماء، فقیہ، زاہد و عابد سب نے ابن اشعث کو اپنا امیر تسلیم کر لیا اور اس کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ان میں سب سے نامور اور اہم شخصیت حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ حضرت سعید بن جبیر صرف قرآن، حدیث، فقہ، کلام اور زاہد و تقوی میں ہی نمایاں نہیں تھے، بلکہ مصلح اور مجاہد بھی تھے۔ وہ کچھ دن مدینہ میں رہے اور کچھ دن عراق کے مختلف شہروں میں رہ کر علم و عرفان کی بارشیں کرتے رہے، پھر کوفہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حجاج ان کا بڑا قدردان تھا۔ حجاج نے انہیں جامع کوفہ کا امام بنا دیا تھا۔ حجاج کو جب معلوم ہوا کہ دوسرے علماء کے ساتھ سعید بن جبیر بھی ابن اشعث کا ساتھ دے رہے ہیں تو اسے سخت تعجب ہوا۔ وہ تیش کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا دانہ ہاتھ نیام تک چلا گیا تھا۔ مجھے سعید بن جبیر سے امید نہیں تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں وہ جب بھی میری گرفت میں آئے میں ان کا سر ان کی گردن پر نہیں رہنے دوں گا۔ حجاج اور ابن اشعث کی فوجوں کے درمیان خونی جھڑپیں جاری تھیں۔ کچھ تو خون کا بازار گرم تھا۔ ان جھڑپوں میں ابن اشعث کا پلڑا بھاری دیکھ کر خلیفہ عبد الملک کو اپنی خلافت کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس سے اور اس کے درباریوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ بغاوت یوں ہی پھیلتی رہی تو کہیں عراق ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ رائے عامہ تیزی سے عبد الملک کے خلاف ہو رہی تھی۔ مارکا آرائیوں سے آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ضروری ہو گیا تھا کہ کسی طرح یہ آگ بجھائی جائے۔ اہل قریش اور اہل شام کے سربر آوردہ لوگ عبد الملک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تشویش کا اظہار کرتے اپنی اپنی تجاویز پیش کی۔ اس ایک تجویز کو سب نے پسند کیا۔ اگر حجاج کو برطرف کرنے سے اہل عراق خوش ہو جائیں تو ہمارے خیال میں حجاج کو برطرف کر دینا چاہیے۔ حجاج کو برطرف کرنا ابن اشعث سے لڑنے کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، اس لیے جناب والا حجاج کو عراق کی گورنری سے برطرف کر دیں۔ اہل عراق پھر پہلے کی طرح آپ کے مطیع ہو جائیں گے اور یوں ہم سب کی جانیں بھی سلامت رہیں گی۔ عبد الملک نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور اپنے بھائی محمد بن مروان کو خط لکھ دیا جو اس وقت موصل میں تھا۔ یہ دونوں اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ تم دونوں جاؤ،
اور اہل عراق کے سامنے بات پیش کرو کہ ہم حجاج کو برطرف کرتے ہیں، تمہارے سروں سے ظلم و جبر کا بادل ہٹاتے ہیں۔ ابن اشعث عراق کے جس شہر کو پسند کرے وہاں چلے جائیں، وہ اس شہر کے حاکم رہیں گے۔ عبد الملک نے اپنے بیٹے اور بھائی کو ہدایت کی کہ اگر اہل عراق ان شرائط کو قبول کر لیں تو حجاج کو موقوف کر کے محمد مروان کو عراق کا گورنر مقرر کر دو۔ اگر عراقی ان مراد کو نامنظور کرے تو پھر حجاج ہی اہل شام کی جماعت کا افسر رہے اور وہی جنگی مہمات کا ناظم اعلیٰ رہے، تم دونوں بھی اس کے ماتحت رہو گے۔ حجاج کی زندگی میں اس سے زیادہ نازک موقع اور کوئی نہ آیا تھا۔ اس کی قسمت کا فیصلہ اہل عراق کو کرنا تھا۔ اگر اہل عراق ان تجاویز سے اتفاق کر لیتے تو حجاج عراق کا گورنر ہی رہ سکتا تھا۔ اہل عراق تو اس کے ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ ایک عبد الملک ہی تھا جس سے وہ اپنی سفارش خود کر سکتا تھا۔ اس نے عبد الملک کو خط لکھا، اپنی خدمات کا ذکر کرتے اس نے عبد الملک کو مشورہ دیا، اگر آپ نے میری برطرفی کا معاملہ اہل عراق کے سپرد کر دیا ہے تو یہ اس وقت تو خاموش ہو جائیں گے، مگر میرا کانٹا نکلنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد پھر آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔ آپ کے خلاف کارروائی کرنے میں انہیں زیادہ دقت ہوگی۔ آپ یہ خوب سمجھ لیں کہ میں ہی وہ فولاد ہوں جو اس لوہے کو نرم کر سکتا ہے۔ عبد الملک فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا اس نے خط کے بعد بھی اپنی رائے قائم رکھی۔ عبد الملک کا بیٹا اور بھائی عراق پہنچے اور عبد الملک کا پیغام ان تک پہنچایا۔ اس وقت ایک بڑے میدان میں اہل عراق جمع تھے۔ ان سب نے ان سہولتوں کو غور سے سنا جو عبد الملک کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ عراقیوں نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، اپنی رضامندی یا ناراضی بھی ظاہر نہیں کی، بلکہ ایک دن کی مہلت طلب کر کے رخصت ہو گئے۔ تمام اہل عراق ابن اشعث کے پاس ان شرائط پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ابن اشعث نے ان شرائط سے پوری طرح اتفاق کیا۔ تمہیں آج ایک ایسا موقع ملا ہے کہ فوراً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ ذری موقع ہاتھ سے نکال دیا تو افسوس کے سوا تمہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل شام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ قحط، تنگی، افلاس، بھوک، قلت سامان خوراک اور ذلت ان کے ساتھ ہے۔ ہم تعداد میں زیادہ اور خوشحال ہیں، ہمارے پاس سامان خوراک کثرت سے ہے، ہم کبھی ان شرائط کو قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح انہوں نے عبد الملک سے دوبارہ بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اہل عراق نے اپنی شرپسندی کی بدولت حجاج کو اپنے اوپر مسلط رہنے کا موقع دے دیا۔ اہل عراق کی جانب سے شرائط کی نامنظوری کے بعد حجاج کو موقع مل گیا، وہ جس طرح چاہے اہل عراق کو کچل دے۔ اب وہ بحکم عبد الملک جنگ حکمت عملی کا مالک و مختار تھا۔ جنگ کا آغاز پھر ہو گیا۔ دونوں جانب سے فریقین آگے بڑھے، دونوں میں جنگ کا آغاز ہوا۔ عراقیوں کو کوفہ اور اس کے مضافات سے تمام ضروریات زندگی برابر پہنچ رہی تھی، بصرہ سے بھی ان کو امداد پہنچ رہی تھی، جبکہ شامیوں کا حال برا تھا۔ سامان خوراک کی قلت تھی اور گوشت تو بالکل ہی مفقود ہو گیا تھا۔ ان تکالیف کے باوجود اہل شام نہایت ثابت قدمی سے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔